نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله المولى العظيم۔ ایکو تھوڑی سی کم کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا سراجا منیرا۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور ہم سب کو اللہ پاک نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم وجہ تخلیق کائنات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے کہ جس کی خاص توفیق سے مجھے اور آپ کو اللہ نے اس درس قرآن کی نشست میں حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے۔ وقت خاصا ہو چکا ہے، آپ انتظار کر رہے تھے، اور میں حالات کی وجہ سے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ حاجی پورے سے لے کر علامہ اقبال کالج تک سوئی گرانے کی بھی جگہ نہیں تھی، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ آج میں اس درس قرآن میں نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن اللہ نے موقع دیا ہے تو انشاءاللہ العزیز میں بہت ہی مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی طرف آؤں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس درس قرآن کی برکات نصیب فرمائے۔ اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان میں میاں والی کے اندر جو سانحہ ہوا وہ کسی فرد بشر سے مخفی نہیں ہے۔ ہر آنکھ پرنم ہے اور ہر شخص اس پر پریشان ہوا ہے۔ یقیناً یہ اہل ایمان کے لیے بہت ہی پریشان کن لمحات ہیں، تو میں نے اسی نسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان بھی اور زمین بھی، اور اس کی تمام بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک اللہ کی ذات علم والی ہے اور قدرتوں والی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سے دو آیتیں، آیت نمبر 49 اور 50 سورہ شورى میں 25واں سپارہ ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہمیں سننے کو ملا اور جو ہم نے دیکھا
کہ میاں والی کے اس لڑکے نے 7 دنوں کے بعد اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے بڑا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے۔ حالانکہ باپ ہونا اور شفیق ہونا یہ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ نے باپ کے اندر شفقت بھی رکھی ہے، تو جس کو محافظ بنایا تھا وہی قاتل بن جائے تو رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کے اندر تنگی پیدا ہو جائے گی اور دل بھیڑیوں سے سخت ہو جائیں گے، رقت، نرمی اور سوز و گداز دلوں سے رخصت ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے وہ باپ بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی بیماری پر اپنا سارا سکون برباد کر لیتے ہیں، اور آج جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے کہ کس طرح ایک باپ نے اپنی معصوم کلی کو اپنے ہی ہاتھوں سے جس انداز میں کچلا، انسانیت کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ اور جو ہم نے سنا اور آپ نے سنا کہ اس نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ بیٹا پیدا ہو، مگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس وجہ سے میں نے قتل کر دیا ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں، حضرت شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق غالباً یہ بات مشہور ہے کہ ان کے کسی مرید نے ان سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے یاد رکھنا، زندگی بھر نہ کبھی خدا ہونے کا دعویٰ کرنا، نہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اب آپ اہل معرفت میں سے تھے، عارف باللہ تھے، جس انداز میں آپ نے بات کی وہ مرید، وہ طالب علم اس کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ اس نے کہا حضور بھلا کون شخص ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ وہ کون ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح کی نصیحت ہے۔ جو بات آپ نے کہی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اپنے مرید کی طرف سے جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا بیٹے، خدا بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو خدا ہونے کا دعویٰ کرے یا اپنے آپ کو عبادت کے لائق سمجھے۔ خدا ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ تو یہ زندگی بھر یہ نہ سمجھنا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو۔ اگر تو نے یہ چاہا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو تو یہ صفت تو خدا کی ہے، اگر تو نے یہ چاہا تو تو نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو، چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہت کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے ارادے بنتے ہیں، ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کی ذات جو چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے۔ تو فرمایا زندگی میں تو نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو، چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے بکثرت لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو کسی پنچایت میں بیٹھ جائیں یا وہ چند لوگوں میں بیٹھ جائیں، دوستوں میں بیٹھیں، برادری میں، محلے میں بیٹھیں، تو سارے لوگ بیٹھے ہوں تو کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بات کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی ہو، اپنی بات کو، اپنے فیصلے کو دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تہذیب اور اخلاق کا دامن چاک کرنے والی بات ہے
لیکن آپ نے اپنے مرید کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا بیٹے زندگی میں تو نے کبھی یہ نہیں چاہنا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو، چونکہ یہ صفت اللہ کی ہے، تو یہ جس نے یہ سوچا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو، تو جس نے ایسا سوچا اس نے گویا خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ اس نے کہا حضور پھر نبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نبی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو نبوت کا دعویٰ کر دے یا اپنے لیے شریعت اور کتاب کا دعویٰ کر دے۔ فرمایا نبی ہونے کا دعویٰ یہ ہے کہ تیرے سامنے جب تیرے نبی کا فرمان آئے تو تو اس کے ساتھ اختلاف کرے، اور نبی کی بات سے اختلاف کرنا گویا نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ تو اب یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا تھا کہ بیٹا پیدا ہو لیکن بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے بس کی بات ہے؟ میں مرد پیدا ہوا ہوں، آپ بھی مرد پیدا ہوئے ہیں، اور جو ہماری خواتین ہیں کیا ہم اپنی مرضی سے ہم نے اپنی جنس کی تشخیص کی ہے؟ کیا ہم اپنی جنس کی تشخیص کرنے میں ہم قادر تھے؟ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے رب نے ہم کو چاہا کہ ان کو کیا بنانا ہے۔ میں نے تو چاہا ہی نہیں، آپ نے تو چاہا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ اور بندے کی آپس میں محبت کی بات آتی ہے تو محبت کی ابتدا خدا نے کی ہے۔ اس نے چاہا کہ اس کو انسان بنایا جائے۔ وہ چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا، حشرات الارض بھی بنا سکتا تھا، وہ کیڑے مکوڑے پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان تجھ پر وہ وقت بھی گزر چکا ہے کہ جب تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، جب تیرا کوئی تشخص نہیں تھا، تیری کوئی پہچان نہیں تھی، تو اس وقت یہ دیکھ کے تیرے رب نے چاہا کہ تجھے کیا بنانا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کو انسان بنا کے اشرف المخلوقات میں داخل کر دوں۔ تو بتا چاہت کی ابتدا پہلے کس نے کی؟ میں نے کی ہے کہ تم نے کی ہے؟ تو وہ جیسے چاہتا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا جیسے خدا چاہتا ہے ماؤں کے رحم کے اندر تصویریں وہ بناتا ہے۔ کسی نے مرد بننا ہے، کسی نے عورت بننا ہے، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہونا ہے یا اس کی بیٹی پیدا ہونی ہے، اس کے اندر ہم قادر نہیں ہیں، اس کے اندر فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کے اندر مجبور ہیں۔ تو جب میں مرد ہو کر اس پر قادر نہیں تو عورت ہو کر اس پر کیسے قادر ہو سکتی ہے؟ اگر میں مجبور ہوں تو عورت بھی تو اسی صف میں کھڑی ہے۔ یہ اختیار کسی کی جنس کے انتخاب کا رب ذوالجلال نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں کہ ہم نے چاہا تھا کہ جس خاندان میں آج ہم ہیں کہ اسی خاندان میں پیدا ہونے میں ہمارا کوئی اپنا عمل دخل ہے اس میں؟ ہم اگر آج انسانوں میں پیدا ہوئے، پھر مسلمانوں میں پیدا ہوئے، پھر امت محمدی میں ہیں، یہ سارے فیصلے یہ خدا کے ہیں، بندہ اس میں بے بس ہے۔ اسی طرح ماں کے رحم کے اندر نطفے کو کون سی شکل دینی ہے، یہ فیصلہ میرا اور آپ کا نہیں، یہ ہمارے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دور کیا ہے جو تجھ پر کرم کرنے والا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے تخلیق کیا پھر اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، فعدلک، پھر تیرے جسم کے اندر تیرے رب نے پھر اعتدال رکھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تیرے رب نے جیسا چاہا تیری صورت کو ترتیب بھی دیا ہے۔ تو یہ تو رب کے فیصلے ہیں کہ میں نے چاہا تھا کہ بیٹا پیدا ہو تو یہ بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ چاہت تو حضرت مریم کی ماں نے بھی کی تھی۔ کیا قرآن مجید میں 3 سپارے کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے؟ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں، کہ جب یہ پیدا ہو تو میں بیت المقدس کی دیکھ بھال کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے اسے وقف کرتی ہوں۔
فلما ودعتها قالت ربی انی ودعتها انثی، پھر جب بچے کی پیدائش ہوئی تو دیکھا کہ وہ بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹی ہے۔ قالت ربی انی ودعتها انثی، اور کہنے لگی کہ اے میرے رب میں نے تو بیٹی جن دی۔ واللہ اعلم بما ودعتها، فرمایا رب جانتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا۔ ولیس الذکر کالانثی، کوئی بیٹا بھی اس بیٹی جیسا نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں جو بیٹی دی ہے یہ بیٹوں سے بڑھ کر ہے، اور کل کو یہ نبی کی ماں بننے والی ہے۔ تو تم نے یہ چاہا تھا کہ بیٹا پیدا ہو اور پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ پھر اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نے چاہا تھا کہ بیٹا پیدا ہو۔ چاہت آ جانا اور بات ہے کہ ایک بندے کو امید ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے، لیکن اگر نہ ہو تو اس پر ڈٹ جانا، یہ خدا ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اور پھر وہ کتنے دنوں کی معصوم بچی ہے، ابھی 7 دن اس کی پیدائش کو ہوئے، اور دودھ پیتی بچی کو ماں کی گود سے لے کر اور پھر اس کو فائر مارنے، اور پھر فائر بھی ایک نہیں مارا، ایسے بچے تو زور سے شور مچائیں تو مر جائیں۔ اسلام کے اندر بے بسوں کی بھی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، لیکن تم نے جس کو بے بس کو مارا، اس کا مقدمہ قتل کی ساری صورتوں میں سب سے پہلے واضح ہونا ہے۔ قیامت کے روز نماز کے متعلق سوال سب سے پہلے ہونا ہے، لیکن سارے سوال پوچھ لینے کے بعد فیصلہ سنانے کی ابتدا قتل سے ہونی ہے، اور قتلوں میں بھی سب سے پہلے جس کا فیصلہ ہونا ہے وہ چھوٹی بچیوں کے قتل کا ہونا ہے۔ آپ کے سامنے ایک شخص مقابلہ کر رہا ہے، کافر ہے، اسلام کا دشمن ہے، وطن کا دشمن ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کا دشمن ہے، لیکن آپ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، لیکن جنگ کے دوران اسے محسوس ہوا کہ میں مقابلے سے قاصر ہوں اور یہ سامنا مجھ پر غالب آ جائے گا، وہ اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے، وہ پناہ مانگ لیتا ہے۔ بے بس ہو کر مانگی ہے نا پناہ، اس نے ہتھیار کیوں پھینکے؟ بے بس ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سامنے والا اس سے طاقتور تھا، اپنی قوت میں، اپنی افرادی قوت میں، اپنے اسلحے کی قوت پر وہ کمزور ہو گیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ اب میرے پاس چارہ نہیں، تو وہ لیٹ گیا، اس نے ہتھیار پھینکے اور سامنے سے پناہ مانگ لی کہ مجھے امن دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے کہ جب تمہارا دشمن میدان جنگ میں ہتھیار پھینک دے اور جب وہ تم سے امن اور امان مانگ لے تو تم اس کو قتل نہیں کرو گے۔ اسلام کے اندر بے بس پر غلبہ جائز نہیں ہے، وہ تم سے پناہ مانگے تو ان کو مارو، ہتھیار پھینک دے تو چھوڑ دو انہیں، امان مانگے تو امن دے دو ان کو۔ اور تم نے یاد رکھنا میدان جنگ میں بھی تم نے کسی کے درخت نہیں کاٹنے، ان کی تم نے عمارتیں نہیں گرانی، ان کے تم نے ہاسپٹل نہیں گرانے، ان کے تعلیمی ادارے نہیں گرانے، ان کے گرجے اور عبادت گاہیں معبد خانے نہیں گرانے، تم نے ان کے پادریوں کو قتل نہیں کرنا جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، ان کی کتابیں تم نے نہیں جلانی، حالانکہ شرک سے بھری پڑی ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، لیکن فرمایا تم نے یہ ظلم و ستم نہیں کرنا، ان کے بیماروں سے جنگ نہیں کرنی، ان کے بیمار بھی تو بے بس ہوتے ہیں، عورتوں سے تم نے جنگ نہیں کرنی، ان کے بچوں کو نہیں قتل کرنا۔ اگر کوئی ایسا نوجوان جو مقابلہ کر رہا تھا لیکن وہ اپنی مقابلے سے باز نہ آیا اور جنگ کرتے مارا گیا، اس کی لاش کو نہیں بگاڑنا، اس کا مسئلہ نہیں کرنا تم نے، اس کی شکل نہیں بگاڑنی تم نے۔ اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، مریضوں کو، اپاہج، معذور جتنے بھی ہیں، فرمایا ان کو قتل نہیں کرنا۔ اسلام کے اندر فرمایا قتل صبر بھی نہیں کرنا تم نے۔ ایک شخص کو پکڑ کر بے بس تھا، باندھ کر کسی ستون کے ساتھ، پھر تم نے مارا اس کو،
اس کو فائر مارے باندھ کر، اس کو ڈنڈے مارے باندھ کر، یا جس طرح ہمارے سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کو باندھ کر تو ان کو مارا گیا تھا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور جنہوں نے مارا قیامت کے روز خدا کے کٹہرے میں کھڑے ہونے والے، جس نے بھی مارا، یہ اگلے دن فیکٹری میں کسی غیر مسلم کا قتل ہوا، مجھے اس کی تحقیقات کا علم نہیں ہے کہ اس نے گستاخی کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن اس شہر کے اندر، اس ملک میں جو ہوتا ہے اس کے صفحے بند کر دیے جاتے ہیں، تحقیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر تحقیق بھی ہوتی تو پھر بھی اس کو صرف قتل کرنے کا حکم، اور وہ بھی کام صرف عدالت کا تھا۔ عدالت فیصلہ نہیں کرتی تو پھر روز قیامت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ تو اسلام کے اندر کسی کو قتل کرنا ہو تو باندھ کر قتل کرنا منع، کہ کسی کو بے بس نہیں کرنا تم نے۔ اسلام کے اندر تو اگر کسی بکرے کو بھی تم نے ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے کے بعد اس کی بھی ٹانگیں اور ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں کہ یہ تڑپ لے۔ باندھ کر قتل کرنا اور کسی کو بے بس کر کے مارنا، اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں، تو وہ 7 دن کی بیٹی تو اپنے آپ ہی بے بس تھی بیچاری، کیا وہ اپنا دفاع کر سکتی تھی؟ وہ باندھے بغیر بھی وہ تو اپنی جگہ سے ایک بیڈ کے کنارے پر لٹا دیا جاتا، وہ تو وہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی جگہ پر ایک بے جان سی شے کی طرح وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے، وہ تو اپنا پانسا بھی نہیں بدل سکتی، اور پھر اس کو تم نے ایک نہیں، اس کی چھاتی کے اوپر پھر تم نے 5 فائر مارے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب زندہ درگور ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے چھوٹی بچیوں بتاؤ تمہیں کس جرم میں مارا گیا تھا۔ یہ قرآن کے لفظ نہیں ہے۔ اے زندہ درگور ہوئی بچیوں ہمیں یہ بتاؤ تمہیں کیوں مارا گیا تھا، کیا سبب تھا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں حالانکہ جرم تو باپ کا ہے، جرم تو قتل کرنے والے کا ہے، کہ جس نے بچی کو زندہ درگور کیا یا فائر مارے اس کو، یا کوئی چیز رکھ کر اس کا سانس بند کیا اور اسے مار دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جرم تو اس قاتل کا ہے، اس باپ کا ہے، بچی کو کیوں پوچھا جائے گا، بچی تو بے بس تھی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں قیامت کے روز اس چھوٹی بچی سے یہ سوال اس لیے کیا جائے گا کہ اللہ کی ذات اس قاتل سے اور زندہ درگور کرنے والے سے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ اپنا چہرہ مقدس بھی اس کی طرف نہیں کرتا ہے، اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اور چہرہ اقدس سے مراد اس کی ذات انور ہے جس کی کوئی جہت نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ جنہوں نے بچیوں کو مارا ہے، کیا آج ہم اس کے جرموار نہیں؟ کیا معاشرہ اس کا ذمہ دار نہیں؟ میرے ذہن میں بیٹھ کر، میں یونیورسٹی تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اس نے 7 دنوں کے بعد کیوں مارا ہے، پہلے دن بھی تو مار سکتا تھا۔ اگر یہی خواہش تھی اس کی کہ بیٹا چاہیے تھا بیٹی ہو گئی تو وہ تو اس وقت بھی مار سکتا تھا، پھر 7 دنوں کے بعد کیوں مارا ہے اسے؟ آپ ذرا اس پہ سوچیں، یہ میرا ایک گمان ہے، ہو سکتا ہے حقیقت اس کے برعکس ہو، لیکن یہ میرا ایک گمان ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری پھوپھیاں گھروں میں باتیں نہیں کرتی؟ کیا بیٹیوں کی پیدائش پر یہ نہیں کہتے لے ہاں انہیں تیاں جم چھڑیاں؟ نہیں کہتے ہوں انہیں تیاں جمنیاں؟ کیا یہ ٹپیکل عورتیں یہ باتیں نہیں کرتی ہیں؟ کیا عورت ہماری گلی میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی تو میں نے اس بوڑھی عورت کو مبارک دی تو مجھے کہنے لگی اب پتر تو تے پڑھیا لکھا ہے بھلا مبارک دین نے بچی کی پیدائش، اب تو تے پتر تقریراں کرنا تینوں نہیں پتا؟ تو میں نے پھر اس کو کہا کہ اماں جی مجھے یہ بتائیں
آپ بھی عورت ہیں، آپ کا دنیا پہ آنا زیادہ ضروری تھا اور اس بچی کا آنا ضروری نہیں، کہ جہاں پر بوڑھی عورتوں کا ایک عورت کے وجود پر خوش نہیں، بیویاں ہمیں 4 چاہیے مگر بیٹی ایک بھی نہیں۔ سوچیں کہ ہم کس معاشرے میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم جتنے پڑھے لکھے دور میں رہ رہے ہیں، ہم اتنے ہی اندھیرے میں جا رہے ہیں، اتنے ہی جہالت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم بچے کی جنس کی شناخت کروا لیتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا ہونا ہے یا بیٹی، اگر وہ بتائے کہ بیٹی ہونی ہے ہم حمل ضائع کروا دیتے ہیں، اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس لیے بدنام تھے کہ ان کے پاس سائنسی طریقے نہیں تھے، ورنہ شاید وہ بھی اسقاط حمل کروا لیتے اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا جرم اپنے سر پر نہ لیتے۔ لیکن اسلام کے اندر یاد رکھیں، جس عورت کے اندر حمل ہے حلال کا، وہ اس بچی کو یا اس بچے کو، اگرچہ اس کو جنس کی بھی خبر ہو جائے کہ مرد بچہ پیدا ہونا ہے کہ بچی پیدا ہونی ہے، اگر عورت صحت مند ہے، اخراجات بھی ان کے پاس موجود ہیں، اور کوئی ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حمل ضائع کروائیں، ایسے لوگ حمل ضائع کروائیں گے تو قاتل کے جرم میں پکڑے گا۔ ہاں، اسلام میں صرف اتنی اجازت ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر وہ بھی ماہر ڈاکٹر اور خدا کا خوف رکھنے والا، مومن ڈاکٹر، خدا کا خوف رکھنے والا، اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہے اگر یہ بچہ پیدا ہوا تو عورت ختم ہو جائے، کیونکہ زندگی موت کا مالک نہیں وہ، لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پر کہے، اور تجربہ ایسا ہے کہ پہلے اس کی سروس ہو چکی ہے، ایسے کئی کیس وہ دیکھ چکا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ عورت مر جائے گی، ایسی صورت کے اندر حمل ضائع کروانے کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہاں تو کوئی بات ہی نہیں، بس چپ کر کے جی اس کو ضائع کر دیں۔ کہ آپ اس جرم کے اندر میں اور آپ سے مراد یہ معاشرہ ہے کہ ہم اس کے اندر شریک نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے 7 دن کے بعد جو بچی کو قتل کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا، اس نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اگر تم خوش نہیں ہو تو پھر میں مار دیتا ہوں، کہ 7 دن کے بعد اس کا خیال آنا اس بات کو مشکوک کرتا ہے۔ تو تمہیں صرف بیٹے چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکرہ البنات، بیٹیوں کے وجود کو برا مت جانو، میں ان کو برا مت جانو، فإنہن مونسات، فرمایا بے شک تمہاری بیٹیاں تو محبت کرنے والی ہیں، الفالیات، اور فرمایا تمہارے سر کی جوئیں بھی نکالتی ہیں، سر میں کھجلی کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں کہ نہیں؟ تو پھر یہ معاشرہ کس طرف کو جا رہا ہے؟ یہ تو کافروں کا عمل ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، قرآن کہتا ہے جب انہیں یہ بشارت دی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ اب اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، یہ سن کر، اور وہ غصہ کھاتا رہتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، فرمایا وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا تھا کہ میں ذلت کے ساتھ، اب یہ جو مجھے خبر ملی ہے اس کی ذلت کے ساتھ میں زندہ رہوں، وہ قوم سے چھپ جاتا۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، سوچتا رہتا تھا کہ ذلت کے ساتھ اس کو زندہ رکھ کے زندہ رہوں یا کہ میں اس کو مٹی میں دبا دوں۔ قرآن کہتا الا ساء ما یحکمون، خبردار ہو جاؤ یہ بہت بری سوچ ہے۔ گفتگو میں ختم کرتا ہوں، اب کافی دیر سے یہاں تشریف فرما تھے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، نہ یہ خلاصہ کلام ہے اور نہ یہ گفتگو کا اختتام ہے، صرف میرے ذہن میں ضمناً ایک بات آئی ہے۔ عورت مارچ 8 تاریخ کو ہوا ہے، آج 12 ہے،
یہ قتل کا واقعہ 6 مارچ کو پیش آیا. ایسا ہی ہے کہ عورت مارچ کے اندر اس بچی کی مظلومیت پر کوئی آواز اٹھائی گئی ہے؟ بولیے. نہیں نہ اٹھایا گیا. عورتوں کے حقوق میں سے یہ بھی تو ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے پاس موقع تھا کہ اپنے مارچ کو ایک مثبت انداز میں پیش کر سکتی کہ پاکستان میں یہ واقعہ ہوا ہے میاں والی کے اندر. ایک نومولود اور چھوٹی بچی کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس عمر میں وہ مر جاتی تو اسی باپ کی شفاعت کے لیے رب سے جھگڑا کرتی. اور جس نے شفاعت کرنی تھی اب وہ قیامت کے روز شکایت کرنے والوں میں کھڑی ہو جائے. نام بچی کا جنت فاطمہ بتایا گیا ہے اور جنت کو مار کے خود جہنم چلا گیا. ہمارے معاشرے میں یہ ایک باپ ہے. سارے باپ تو ایسے نہیں ہیں. کڑکتی دوپہر میں نے باپوں کو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے 2-2 گھنٹے اپنی بیٹیوں کا انتظار کرتے دیکھا ہے. ہاسپٹلوں کے باہر وہ کھڑے ہوئے کسی سے قرض مانگ کر تو اپنی بیٹیوں کے علاج کے لیے حتیٰ کہ گردے تک اپنے باپوں نے نکال کے بیٹیوں کو دے دیے. باپ کے چہرے پر جھریاں کیوں آ جاتی ہیں؟ ماں کے پیار تو نظر آ جاتے ہیں، باپ کا پیار محسوس کرنا پڑتا ہے. ماں گھر میں رکھتی ہے، گود میں رکھتی ہے، قریب رہتی ہے تو لگتا ہے کہ ماں بڑا پیار کرتی ہے. وہ جو باپ بیرون ملک دھکے کھا رہا ہے آپ کی عقل کیا کہتی ہے وہ کس کے لیے دھکے کھا رہا ہے؟ وہ پردیس کس کے لیے کاٹ رہا ہے؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا؟ کیا باپ جب بیرون ملک فون کرے تو بچے کی آواز سن کر اس کے آنسو نہیں آتے؟ اس کے سینے میں دل پتھر کا نہیں، اس کے سینے میں بھی دل گوشت کا انسانوں والا ہے، لیکن وہ مجبور ہوتا ہے پھر لگا رہتا ہے. سارے باپ ایک جیسے نہیں ہوتے. اس نے اگر جرم کیا ہے تو اسی کا جرم ہے. اس کا جرم سارے مردوں پر اور دنیا جہان کے سارے باپوں پر ان کے سر پر تھوپا نہیں جا سکتا. یہ میاں والی کے اس جہان زیب کا جرم ہے. یہ اپنے جرم کے اندر گر بھی ہے روزے محشر تک اور اپنی بیٹی کے ساتھ کو ٹہرے میں رب کے سامنے ان دونوں کا فیصلہ پیش ہونا. دنیا کے سارے باپ ایسے نہیں ہیں. کئی تو ایسے ہیں بیچارے 7 بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں ہوا، ساری زندگی مزدوری کی ہے اور ہاتھ کانپتے ہیں راشا تاری ہے اور وہ بیچارہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں خود ہی بوڑھا ہو گیا کہ لوگ رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں. یہ میرے ملک کا اور میرے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا اعتراض بھی ہے، خاموش گلا ہے. لیکن عورت مارچ والیوں نے ایک لفظ تک نہیں بولا ہے کہ یہ بچی ماری گئی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی مولویوں نے مذہب کے نام پر عورت کو باندھ رکھا ہے. اچھا اگر مولویوں نے مذہب کے نام پر عورت کو باندھ رکھا ہے تو سب سے زیادہ پھر مولوی کے ظلم کا شکار مولوی کی بیوی ہونی چاہیے. کیوں جی؟ مولوی کی بیوی ہونی چاہیے کہ جو براہ راست اس ظالم کے نکاح میں. لیکن آپ دکھا سکتے ہیں کہ کسی مولوی کی بیوی بھی عورت مارچ میں گئی ہو؟ اور یہ کون کہہ رہی ہے کہ مذہب کے نام پہ عورت کو یرغمال بنا رکھا ہے کہ جو مارننگ شو میں آ کے کہتی ہیں ہم آج کی آزاد بھی ہیں خود مختار بھی ہیں. جب تم آزاد بھی ہو خود مختار بھی ہو تو پھر وبیلا کیوں مچا رہی ہو؟ یہ وبیلا کرنے کا حق تو مولوی کی بیوی کو ہونا چاہیے. لیکن زمینی حقائق بتاتے ہیں آج تک ایک سنگل ون مولوی کی بیوی نے آج تک مولوی سے خلا لینے کے لیے درخواست تک نہیں دی. اور سب سے زیادہ خوشحال مولویوں کی بیوی ہے. وہ 8,000 بھی تنخواہ لے تو پھر بھی گزارا کر لیتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کی کمائی میں برکت رکھی ہے. اور مولوی خود اتنے صابر ہیں آج تک احتجاج نہیں کیا کہ میری تنخواہ بڑھا دیں. تو جب وہ خود صابر ہے تو جو حلال کا رزق لاتا ہے پھر بیویاں بھی تو اسی قدر صابر ہوں. تو وبیلا یہ پاکستان میں صرف ایک نظریات بدلنے کے لیے
بیرون ملک کا ایجنڈا لے کر یہ طوائفیں ہمارے ملک میں آ کر ہماری بیٹیوں کو، ہماری عورتوں کو خراب کر رہی ہیں، میں آپ سب سے کہوں گا اپنے گھر میں تبلیغ کریں، اپنی خواتین کو سمجھائیں۔ اذا جاء امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، حضور فرماتے ہیں اے میری امت کے مردوں، جب تمہارے گھروں کے اور تمہارے معاملات کے فیصلے تم کرنے کی بجائے تمہاری بیویاں اور تمہاری عورتیں کرنے لگ جائیں، پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ زمین کے اندر چلے جاؤ، زمین کی پشت پہ زندہ نہ رہو۔ یہ فیصلے آپ کریں۔ اگر ایک کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو، جی میں اس کے اخراجات پورے کرتا ہوں، میں بیوی کو بھی اخراجات پورے کرتا ہوں، تو اخراجات میں لباس بھی آتا ہے، تو لباس دے کر بچی کے فرائض سے یا بیوی کے فرائض سے سب کدوش نہیں ہوا جاتا۔ باپ کی یا بھائی کی یا مردوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے، اپنی خواتین کو جو لباس لا کر دیا ہے، کیا یہ اس لباس پر اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہے کہ نہیں؟ باپ نے ادھر سے ٹائٹس یا پینٹیں لا کر یا شرٹیں لا کر بیٹی کو دی، بیوی کو دی، بہن کو دی، اس کو کہا یہ لو میں تمہیں لے کے آیا ہوں، وہ مہنگے بھی ہیں، شارٹ بھی ہیں، غیرت بھی گئی، پیسہ بھی گیا، عزت بھی گئی، اور اس کو حق نہیں کہتے۔ حق یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان بیٹی ہے تو پھر کنیز حضرت فاطمہ کی بن کے رہے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے معاشرے کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ باخر